ٹی وی چینلز کے اندر مارننگ شوز نے اور اینکرز نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان نے خود کی تلاش کر ڈالی، اس نے خود کو پہچان لیا، تو اس کا مطلب اس نے زندگی کا اصل مقصد پا لیا، اس نے زندگی گزارنے کا ہنر سیکھ لیا۔ اسی طرح ایسے ہی ملتی جلتی میں ایک کہانی آپ کے سامنے لایا ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک باز کی اور مرغی کے بچوں کی۔ ایک آدمی، ایک انجان شخص ایک گاؤں کے سامنے سے گزر رہا تھا اور اس نے وہاں پر دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنی مرغیوں کو دانے ڈال رہی ہے، اور انہی مرغیوں کے بیچ میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو کہ مرغی کے بچوں کی طرح زمین سے دانے اٹھاتا ہے اور کھاتا ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس کو بڑا تعجب ہوا، یہ تو ایک باز ہے اور باز مرغیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس کا تو کام ہے تو آسمانوں میں اڑے۔ باز کی تو یہ خاصیت ہے کہ یہ چٹانوں کے سفر کرتا ہے، یہ پہاڑوں سے بھی اونچی اڑان رکھتا ہے۔ لہٰذا اسی تجسس میں وہ اس بڑھیا کے پاس گیا اور اس بڑھیا سے جا کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم نے کیا اس باز کے بچے کے ساتھ کیا ہے کہ یہ مرغی کے بچوں کے ساتھ یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ چند سال پہلے میں پہاڑ پر گئی تھی اور میں نے اس باز کے بچے کو زخمی حالت میں پایا، تو میں اس کو اپنے ساتھ اٹھا کر گھر لے آئی، اس کی میں نے مرہم پٹی کی اور میں نے اس کو اپنی مرغی کے بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ لہٰذا اس دن سے یہ مرغی کے بچوں کے ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ وقت گزرتا گیا، یہ اس بات کو بھول چکا تھا کہ میں ایک باز کا بچہ ہوں، مجھے قدرت نے اڑنے کے لیے پیدا کیا ہے، میری اڑان پہاڑوں سے بھی اونچی اڑان ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ اس چیز کو بھول چکا ہے، اپنی صلاحیتوں کو کھو چکا ہے۔ تو اس شخص نے بڑا اصرار کیا کہ یہ باز کا بچہ یا تو آپ مجھے تحفے میں دے دیں یا آپ مجھ سے اس کی قیمت لے لیں۔ لہٰذا اس بڑھیا نے اس کو باز کا بچہ تحفے میں دے دیا۔ اس شخص نے اس کے پر تحقیق کرنا شروع کی، اس باز کے بچے کو۔ وہ روز باز کے بچے کو اپنے گھر کے چھت کے اوپر سے گراتا، لیکن باز کا بچہ اسی مرغی کے بچوں کی طرح اپنے سر کو اپنے پروں کے اندر چھپا کر نیچے لینڈ کر جاتا۔ ایک دن وہ باز کے بچے کو پہاڑ پر لے گیا اور پہاڑ کے اوپر لے کر جا کر اس نے باز کو کہا کہ تمہارا کام ہے اڑنا، لہٰذا خود کو پہچانو، اور یہی کہہ کر اس نے باز کے بچے کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیا۔ باز کے بچے نے ایز ریگولر مرغی کے بچے کی طرح اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے پروں کو اپنے اندر ہی دبا دیا، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی کافی نیچے ہے۔ لہٰذا اس نے اسی کوشش کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے اس نے اپنے پر ہلانا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنے پر ہلائے تو وہ حیران ہوا کہ وہ تو اڑنے لگا ہے۔ وہ مزید پر ہلاتا گیا، حتیٰ کہ اس کی اڑان اس شخص سے بھی اونچی ہو گئی جس نے اس کو پہاڑ کے اوپر سے گرایا تھا، اور وہ اوپر سے ہی آنکھوں میں اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ تو نے مجھے میری شناخت مجھے واپس کروا۔ یہی حال آج ہمارا بھی ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم کون سی امت ہیں، ہم کیا تھے، ہمارا مقام کیا ہے۔ ٹی وی چینلز کے اندر مارننگ شوز نے اور اینکرز نے ہمارا دماغ خراب کر دیا۔ انہوں نے ہمارے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم ایک حقیر قوم ہیں، ہم ایک بزدل قوم ہیں، ہم ایک لاچار قوم ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تو کسی کام کے لیے بھیجا ہے، ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہم نے اپنے مقصد کو تلاش کرنا ہے، ہم نے خود کی شناخت کرنی ہے، ہم نے خود شناسی سے زندگی گزارنی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور دنیا کے سامنے خود کو ثابت کرنا ہے کہ جی ہاں، آئی ایگزسٹ، میرا وجود اس دنیا کے اندر موجود ہے اور میں اس دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جاؤں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کہانی سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور آپ بھی اس بات کی پوری کوشش کریں کہ آپ خود کو پہچانیں، اپنی زندگی کا مقصد گزاریں اور اپنی زندگی کو بامعنی طریقے کے اوپر گزارنا شروع کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔